ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر انیلا دربار کے ساتھ ہیڈ انجریز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہیڈ انجریز کے علاج کے متعلق ہم نے گفتگو کی، ایک اور طرح کی ہیڈ انجریز جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، یعنی پینیٹریٹنگ، جس کے اندر بم بلاسٹ انجریز اور اس کے علاوہ گن شاٹ انجریز کا بھی ذکر آ جاتا ہے. ان کے اندر پیشنٹ کے سروائیول چانسز کیا ہوتے ہیں جب خاص کر کوئی چیز پینیٹریٹ کرتی ہوئی برین میٹر تک پہنچ چکی ہو؟ جی ہاں، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ لو امپیکٹ ویلوسٹی ہے یا ہائی امپیکٹ گن شاٹ انجری ہے. اگر تو کلوز ڈسٹنس پہ ہائی امپیکٹ ویلوسٹی ہے تو اس میں جو ہے اندر جو ہے کوائٹ ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مورٹیلٹی یا ڈیتھ کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں. مگر اگر دور سے چلائی ہوئی گولی ہے، لو امپیکٹ گولی ہے، تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دماغ کو توڑ کے یا تو اسے گریس کرتی ہوئی گزر جائے تو اسے فریکچر ہوگا یا اسکیلپ جو ہے وہ لیسریٹ ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بلٹ جو ہے وہ جا کے برین کے اندر لاج ہو جاتی ہے، مگر کسی ایسے حصے میں لاج ہوتی ہے جس میں اتنے فنکشن نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے آلدو کہ آپ کے دماغ کے اندر ایک بلٹ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، مگر آپ کو اتنے سمٹمز نہیں ہوتے کیونکہ وہ دماغ کے ایسے حصے میں جا کے لاج ہو جاتی ہے جہاں پہ جو اتنا زیادہ فعال نہیں ہوتا. جی ہاں، بالکل. تو ہر گن شاٹ انجری جو ہے وہ فیٹل یا جان لیوا نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی. امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر شارٹ ڈسٹنس اور ہائی ویلوسٹی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ فیٹل انجری ہوتی ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ فیٹل انجری بھی ہو. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سر کی چوٹوں سے حفاظت کے متعلق، تو آپ کیا کہیں گی؟ سر کی چوٹوں سے حفاظت کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں. جیسے بچوں میں ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے. اسی طرح موٹر سائیکل سوار حضرات جو ہیں وہ بھی پلیز ہیلمٹ پہننا نہ بھولیں. بچوں میں اور جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں یہ کہ اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ گھر میں سامان بکھرا ہوا نہ ہو، کیونکہ وہ لڑکھڑا کے یا ٹرپ ہو کے گر سکتے ہیں، ان کے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. پلنگ سے جو ہے وہ رول ہو کے نیچے گر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. رگ یا کارپیٹ اس سے الجھ کے نیچے گر سکتے ہیں اور اس پہ چوٹ لگ سکتی ہے. اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ سٹیئر کیس یا جو سیڑھی ہے اس پہ ہینڈ ریل لگے ہوں تاکہ وہ اس کو پکڑ کے چل سکیں، یا جب نیچے سیڑھی اتر رہے ہوں تو وہ پھسل کے نہ نیچے گر جائیں. اسی طرح باتھ روم میں بھی ہینڈ ریلز ہونا ضروری ہے. جی ہاں، ضروری ہیں. ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سیٹ بیلٹ اسپیشلی پیسنجر اور ڈرائیور اس کا پہننا بہت ضروری ہے. سیٹ بیلٹ سے بہت ساری ٹریفک ایکسیڈنٹس جو ہیں اس سے ہیڈ انجریز بچائی جا سکتی ہیں. پنجاب میں کافی ری انفورس ہو رہا ہے سیٹ بیلٹ پہننے کا لا. تو سیٹ بیلٹ پلیز ضرور پہنیں، ڈرائیور اور پیسنجر کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی آپ کو ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اور وہ ہو سکتی ہیں. اور ٹریفک رولز کی پابندی کریں پلیز، تاکہ اس سے بھی جو ہے آپ ان انجری سے بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات جو پروگرام کے اختتام میں آپ کرنا چاہیں بطور پیغام؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جب فرسٹ ایڈ کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جب آپ کسی کو انجری کی حالت میں روڈ پہ دیکھیں تو میں نے جو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بات کی وہ باتیں امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہوں گی کہ گردن اور سر کو ساتھ اٹھا کے چلیں، تاکہ ریڑھ کی ہڈی کی انجریز جو ہوتی ہیں وہ بہت سیویئر انجریز ہوتی ہیں، یعنی گردن سے لے کے نیچے تک جو ہے آپ مفلوج ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے. کبھی آپ سانس بھی آرٹیفیشل مشین پہ لیتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے. دوسرا میں کہوں گی کہ سیٹ بیلٹ ضرور پہنیں پلیز، یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری بات جو میں کہوں گی بچوں اور موٹر سائیکل سوار سے کہ پلیز ہیلمٹ ضرور پہن کے چلائیں، اس سے آپ بہت ساری ہیڈ انجری سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں 50% سے زائد ہیڈ انجریز روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں سامنے آتی ہیں. ان انجریز کے حوالے سے اور خاص کر ہمارے ملک میں جو ٹریفک کا رواج ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹریفک رولز ہمارے یہاں موجود ہیں، بدقسمتی سے ان کی پابندی نہیں ہوتی. پابندی نہ ہونے کے پیچھے کچھ عوامل ہیں یا کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو انسانی ذہن میں ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ غیر پابندی یا قوانین کی پابندی نہ کرنے کا معاملہ سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید سگنل توڑ دیا جائے گا تو ہمیں پکڑے گا کون، پکڑ بھی لیا تو اور راستے ایسے موجود ہوں گے جس کے ذریعے ہم سزا سے بچ سکتے ہیں، یا سزا مل بھی گئی تو سزا اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کا باعث بنے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زندگی صرف ایک موقع دیتی ہے.
ایسا یہ معاملہ اکثر و بیشتر سڑکوں پر بھی سامنے آتا ہے. میں نے کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو شاید اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، یا دوسرے لوگ ان کی خدمت پر مامور ہیں اور وہ جی جاگ تو رہے ہیں لیکن ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک بہت ہی مفلوج اور محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں. برائے مہربانی تھوڑی سی جلد بازی کی خاطر اس طرح کی لاپرواہی نہ کیجیے جس میں آپ کی اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگی ہو، اور آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور آپ کے پاس موجود لوگ آپ کی وجہ سے ایک ایسی زندگی آگے جئیں جس کے اندر وہ محتاجی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.